بیل رستم خان کو کافی دور تک گھسیٹتا لے گیا مگر انہوں نے لگام نہ چھوڑی اور پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ بیل کا غصہ ایک دم غائب ہو گیا اور وہ چپ چاپ رستم خان کے پاس کھڑا ہو کر ہانپنے لگا۔ رستم خان کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لگام کو اچھی طرح بیل کے منہ میں باندھا اور اچھل کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ چلو ملک کے سب سے بہادر آدمی کو سوار کر کے ملکہ کے پاس لے چلو، انہوں نے بیل کو ایڑ لگا کر کہا۔ بیل سیدھے ہوئے گھوڑے کی طرح دھیرے دھیرے چلتا ہوا تخت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رستم خان اس کی پیٹھ کے اوپر سے اتر پڑے اور دانت نکال کر بولے، معاف کیجیے گا ملکہ صاحبہ، اسے قابو میں کرنے میں ذرا دیر لگ گئی۔ یہ کمبخت بڑا پھرتیلا اور طاقتور ہے، لیکن اس کا مقابلہ بھی دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور آدمی سے تھا۔ ملکہ غصے سے جل بھن گئی اور اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ رستم خان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جلد ہی ملکہ نے غصے کو چھپا کر چہرے پر نرمی پیدا کی اور مسکرا کر بولی، تم واقعی بہت بہادر، طاقتور، پھرتیلے اور دلیر انسان ہو۔ تم یہاں رہ جاؤ، ہمارے پاس تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا۔ تم جیسے عقلمند اور بہادر آدمی کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ رستم خان جانتے تھے کہ اب بونوں کی ملکہ نرمی سے انہیں بہکانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اس کی باتوں کو بھی اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیا۔ دیکھو رستم خان، مان جاؤ، ملکہ نے ان کی طرف جھک کر بڑے میٹھے لہجے میں کہا، تمہیں پہننے کو شاندار لباس ملے گا، تمہارے ہاتھوں میں سنہری چھڑی اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہوں گی۔ تم سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا میں پرواز کرو گے اور بادلوں کو چھو لو گے، بہترین کھانے کھاؤ گے، شکار کھیلو گے، محل میں رہو گے، چاندنی راتوں میں ناچو گے، گاؤ گے، سیر کرو گے۔ بند کرو یہ بکواس، رستم خان چیخے، میں تمہاری باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں آیا، اپنے بیٹے کو واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ ملکہ کچھ دیر خاموش رہی اور ان کو گھورتی رہی، پھر اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، لڑکے کو یہاں لایا جائے۔ رستم خان بڑی بے چینی سے اس دروازے کی طرف دیکھنے لگے جس میں سے بونے گئے تھے اور اسے لے کر واپس آنے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بونے منو کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ رستم خان منو کو دیکھتے ہی بےتاب ہو کر اس کی طرف لپکے، منو بیٹے ادھر دیکھو، میں آ گیا۔ مگر منو نے تو جیسے ان کی آواز سنی ہی نہیں اور نہ ان کی طرف دیکھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا ملکہ کے تخت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ رستم خان ٹھٹک کر رک گئے، ان کا بیٹا انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ بونوں کی ملکہ نے اس پر کیسا جادو کر دیا تھا، ان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو لے جاؤ رستم خان، ملکہ نے مسکرا کر کہا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ منو ہاتھ پھیلا کر ملکہ کی طرف بھاگا، مجھے اس آدمی کے ساتھ مت بھیجیے، اپنے بیٹے کو واپس لے جاؤ رستم خان، ملکہ نے پھر کہا اور بڑی بے رحمی سے کہا لگایا۔ رستم خان سمجھ گئے کہ منو پر جادو کا اثر ہے، وہ اس سب گھر والوں کو بھول گیا ہے، کسی کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھے اور بولے، بیٹا ذرا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو اور جو کچھ ہو نکال کر مجھے دے دو۔ منو نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نیلا پتھر نکالا اور رستم خان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رستم خان نے وہ پتھر لے کر منو کی دونوں آنکھوں پر آہستہ آہستہ پھیرا۔ منو نے ایک دو مرتبہ پلکیں جھپکیں اور پھر ایک دم چیخ کر رستم خان سے لپٹ گیا، بابا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے گھر لے چلو۔ رستم خان نے اسے پیار کیا اور گود میں اٹھا کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ لڑکے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ملکہ نے کہا، اگر تم زندہ واپس جا سکو تو ضرور چلے جاؤ۔ رستم خان سمجھ گئے کہ اب دیر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ بونے ان کے پیچھے دوڑے مگر ان کے 4 قدم اور رستم خان کا 1 ڈگ برابر تھے۔ رستم خان ان کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، لیکن ملکہ کو اطمینان تھا کہ شہر کے دروازے سے نکلنے کے بعد بھی رستم خان کو گھر تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا راستہ طے کرنا پڑے گا اور بونوں کے گھوڑے ان کو ذرا سی دیر میں جا لیں گے۔ رستم خان تیزی سے دروازے سے باہر آئے اور منو کو ایک طرف کھڑا کر کے دروازے کی چوکھٹ میں سے چھری نکال لی۔ اب وہ اسی کے ذریعے بونوں کو بے بس کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھرتی سے دروازہ بند کیا۔ بونے دوسری طرف سے دروازہ کھینچ رہے تھے کہ رستم خان نے پوری طاقت سے چھری کو بند دروازے میں گاڑ دیا۔ دروازے کے پیچھے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب بونے بے بس تھے اور اپنے ہی شہر میں قید تھے۔ جب تک چھری وہاں گڑی رہے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ رستم خان نے اطمینان کا سانس لیا اور بونوں کو روتا چیختا چھوڑ کر منو کو کندھے پر بٹھا کر گھر کا راستہ لیا۔ بیوی کا غم کے مارے برا حال تھا۔ وہ منو کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی اور گاؤں والے بھی رستم خان کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ اس مرتبہ سب نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ جس کو شک ہو وہ خود جا کر دیکھ لے، بونے اپنے ہی شہر میں قید ہیں اور میری چھری دروازے میں گڑی ہوئی ہے۔
نصرو رستم خان سے بہت جلتا تھا، اسے یقین نہ آیا، اور جب وہ جا کر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ آیا تو اس نے رستم خان سے معافی مانگی اور سارے گاؤں والوں کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ رستم خان کا ایک ایک لفظ سچا اور صحیح ہے۔ بونوں کو رستم خان نے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ اب تو ہر شخص کے دل پر رستم خان کی بہادری اور عقل مندی کی دھاک بیٹھ گئی، اور اب لوگ مذاق سے نہیں بلکہ سچ مچ ان کو رستم خان کہنے لگے۔